بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو۔ یقیناً آپ کا رمضان اچھا گزرا ہوگا اور آپ عید کی مصروفیات سے بھی فارغ ہو چکے ہوں گے۔ ہم وصال اردو کے ذریعے آپ کے ساتھ رابطے میں رہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رابطے میں رہیں گے۔ ہم اپنے پروگرام جو اس سے پہلے ہمارا معاشرتی مسائل کے عنوان پہ چل رہا تھا اسی کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں موضوع بحث بنانا ہے تربیت اولاد کو۔ تربیت اولاد ایک انتہائی اہم فریضہ ہے جس سے معاشرے میں بہت زیادہ کوتاہی برتی جا رہی ہے اور اس کے معاشرے کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہے ہیں۔ تربیت اولاد کتنی ضروری ہے اور کس کس پہلو سے ضروری ہے، انشاءاللہ العزیز آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ اور اس موضوع پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو مہمان موجود ہیں معروف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ محترم جناب مولوی انوار حیدر صاحب۔ اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی سے ہمیں جوائن کریں گی محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ اور معروف مذہبی سکالر محترم جناب ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب کی صاحبزادی پروفیسر میمونہ مرتضیٰ ملک بھی ہمیں ٹیلی فون کال پہ جوائن کریں گی۔ تو سب سے پہلے میں آتا ہوں اپنے اسٹوڈیو مہمان کی طرف۔ سب سے پہلے محترم مولوی انوار حیدر صاحب، آپ کا مشکور ہوں، آپ نے آج ہمیں اس پروگرام میں ٹائم دیا۔ تربیت اولاد کے عنوان سے اگر آپ میرے خیال میں دینی ذخیرے کو سرچ کریں تو بہت بڑا مواد موجود ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں تربیت اولاد کی طرف، اور اس سے پہلے کہ تربیت کس چیز کو کہتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تربیت کا لغوی معنی ہے پرورش کرنا، جی، اور قرآن مجید کے اندر اس کو تزکیہ نفس اور اصلاح کے حوالے سے تعبیر کیا گیا ہے جی، کہ اپنے بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ جسمانی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت کرنا، جی، جسے ہم روحانی تربیت روحانی تربیت کہہ سکتے ہیں۔ جی، عموماً ہمارے ہاں تربیت کو صرف جسمانی پرورش کے طور پر لیا جاتا ہے جی، کہ بچوں کی جسمانی ضروریات پوری کرنا، ان کی مالی ضروریات کو پورا کرنا اور مستقبل میں ان کی معاش کی فکر کرنا، جی، اس کا ان کو ذہن دینا، اسی پہ ان کی تربیت کرنا، عموماً یہی تاثر لیا جاتا ہے۔ لیکن تربیت کو ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک اپنا جسمانی تربیت، جی، اور نمبر ایک اخلاقی تربیت۔ صحیح۔ جسمانی تربیت کے اندر بھی ہمیں مذہب سے معاونت لینا ہوگی، جی، افراط و تفریط سے بچنا ہوگا، معاشرتی اقدار کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ ٹھیک، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو، کہیں اس کا دل رنجیدہ نہ ہو۔ بہت اچھا۔ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی وسعت دی ہے جی، اور ہم اپنی اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں، جو کہ ہماری ذمہ داری ہے اور اولاد کا حق ہے، جی، لیکن اگر اس کے اندر ہم افراط و تفریط سے کام لے رہے ہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، جی، اخلاقی جرم بھی ہے اور معاشرے کے ساتھ بھی یہ ایک زیادتی ہے، مثال کے افراط طور و پہ آپ تفریط اس ہے۔ کی مثال کیا پیش کر سکتے ہیں کہ اولاد کی تربیت جو جسمانی تربیت ہے اس میں والدین کیا افراط و تفریط کرتے ہیں، کیا افراط و تفریط ہو سکتا ہے؟ اس میں بچوں کے پہناوے، جی، بچوں کی خوراک، جی، بچوں کا یعنی کہ ظہری معیار زندگی، جی، اس کے اندر معاشرے کو کراس کرنے کی کوشش، ہاں، بہت اچھا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش، جی، جی، بہت اچھا۔ اس کے اندر ہم بس اوقات نمود و نمائش سے کام لیتے ہیں۔ میرے خیال میں بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ نیت نہیں بھی ہوتی کہ کسی دوسرے کو نیچا دکھانے کی نیت نہیں بھی ہوتی، اس کے باوجود فضول خرچی اپنی اولاد کے اوپر اتنی زیادہ کی جاتی ہے کہ اگر
بچے کو ایک 10 روپے کی چیز کی ضرورت ہے تو اس کے سامنے 100 روپے 1000 روپے کی چیزیں لا کر ڈھیر کر دیتے ہیں. یہ مفاسد میں آ جائے گی. یہ مفاسد میں نیت نہیں ہے تو بھی اس کا معاشرے پہ برا اثر پڑ رہا ہے. اگر ہماری نیت ہی یہی ہے تو پھر یہ تو گناہ کے زمرے میں آ جائے گا. تو جسمانی بچوں کی معاشی خدمت، ضروریات پوری کرنا، ان کی جسمانی تربیت کرنا یہ بھی ضروری ہے. اس کے اندر بچوں کو اچھی گفتگو کی تربیت دینا اور معاشرے کو مطلب ہے کہ کس طرح سے انہوں نے فیس کرنا ہے، کس طرح سے جا کے معاشرے میں انہوں نے برتاؤ کرنا ہے، یہ بھی اہم اور ضروری ہے. اگر ہم بچوں کی جسمانی تربیت پہ توجہ نہیں دیتے اور وہ کل کو کسی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، خرابی صحت کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے لیے وہ دین و دنیا میں مسائل کا شکار ہوں گے. یہ بھی ضروری ہے. جسمانی تربیت سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ان کی خوراک جی بالکل، جیسا کہ والدہ کے لیے بچے کو دودھ پلانے کا حکم ہے جو کہ شرعی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، شرعی ذمہ داری بھی ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. اس میں بھی اللہ معاف فرمائے آج کل غفلت سے کام لیا جا رہا ہے، بہت زیادہ غفلت. بہت زیادہ غفلت. ہاں جی، اپنی محض یعنی کہ اللہ معاف فرمائے، گستاخی معاف کیجئے گا، کہ بعض خواتین اپنی جسمانی ساخت کے لیے، اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اولاد کا ہاں جی، اور سنی سنائی پہ چلتے ہوئے اپنی اولاد کو اپنے دودھ سے محروم کر دیتی ہیں. اور اولاد کا حق ہے، اس سے اولاد کا حق ہے. اور یہ چیز جب بچے کو والدہ کا دودھ نہیں ملتا تو اس کی وہ ہر طرح سے کمیوں کا شکار ہو جاتا ہے. صحت کی بھی کمی کا شکار ہو جاتا ہے. وراثتی طور پہ جو اس کو اخلاقی خوبیاں مہیا ہونی تھیں، منتقل ہونا چاہیے تھیں، اس سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے. سب سے پہلے جسمانی تربیت میں تو یہی آ جاتا ہے. اس کے بعد بچے کی زندگی کی ضروریات ہیں، اس کو اچھی خوراک دینا، اپنی معاشرے کی حیثیت سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. جی یقیناً. اس کے ساتھ ہے اخلاقی تربیت، جو بنیادی جو اہم چیز ہے کہ اگر بچے کے اخلاق اچھے ہیں تو وہ معاشرے کے لیے ایک مفید فرد ثابت ہو سکتا ہے. اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو وہ معاشرے کے لیے بھی مضر ہوگا اور والدین کے لیے بھی مضر ہوگا. بلکہ بعض دفعہ تو بچے موذی ثابت ہوتے ہیں اچھی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. وہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، ہمسایوں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. اگر اس کو معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے، اس کا تزکیہ نفس نہیں ہوا، والدین نے اس کو معاشرتی ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں کیا، تو وہ پھر اپنی مقصد کے ایک کال اگر اجازت تو ریسیو کر. جی بہتر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں اپنا ٹی وی پہلے بند کر لیں یا اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں جی بہاول نگر سے بول رہا ہوں، عارف. جی عارف صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو عورت ابھی ہوتی ہے وہ گانا نکالتی ہیں، گالی. آواز سمجھ نہیں آئی. سمجھ نہیں آئی. بولتی ہے وہ ایسے کہ آپ ایسے کروں ایسے کروں. یہ تو آپ تھوڑا آپ مہربانی ہوگی اگر آپ اپنے سوال کو دہرا دیں تو ہمارے لیے تھوڑی آسانی ہوگی. جی سوال کو دہرا دیں تو آسانی ہوگی ہمارے لیے. جی شکریہ بھائی، اس کا جواب ہم دیتے ہیں. یہ میرے خیال میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو عورتیں گالیاں نکالتی ہیں اور اپنے بچوں کو اس چیز کی تربیت دیتی ہیں، میرے خیال میں آپ اسی بات کی طرف آ رہے تھے، لیکن بہتر ہے یہیں سے ان کے سوال کے جواب نہیں اگر کہہ دیجیے کہ اولاد کی تربیت میں گفتگو ایک اہم کردار رکھتی ہے. جی کہ جیسا والدین بولیں گے
جی خصوصاً والدہ جیسی گفتگو کریں گی جی وہ بچہ سیکھے گا. جی بچہ ایک آئینہ ہے، جی خالی شیشہ ہے یا خالی پیپر ہے، جی تو اس پہ والدین کے رویے کا اور طرز عمل کا عکس پڑے گا، وہ اسی کو اور کاپی آپ کرے کیا گا. سمجھتے ہیں کہ بچہ یہ چیزیں شعور میں آنے کے بعد سیکھتا ہے یا شعور سے پہلے بھی سیکھتا ہے؟ یہ شعور سے پہلے ہی اس کو یاد ہو جاتی ہیں، جی بچپن سے پہلے ہی اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچپن کی یا بلکہ ابتدائی دنوں کی دیکھی ہوئی چیز اور دیکھا ہوا عمل لا شعور میں محفوظ ہو جاتا ہے، جی اور وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی دوبارہ زندہ ہوتا ہے اور وہ اس کی زندگی پہ حاوی ہو جاتا ہے. جی گالم گلوچ ہو گئی، چیخنا چلانا ہو گیا، لڑنا جھگڑنا ہو گیا، یہ ہر وقت والدین غصے سے میں ہی، رہنا، ہر وقت غصے میں سخت بات کرنا. جی یہ والدین سے ہی منتقل ہوتا ہے. جی جو بچہ گھر سے گالی سیکھے گا وہ باہر جا کے گالی ہی دے گا، جی اور جو بچہ باہر سے گالی سیکھ کے آئے گا، جی لیکن گھر میں جب والدین کا اچھا رویہ دیکھے گا، والدہ کی اچھی گفتگو دیکھے گا، والدہ اس کو کہے گی کہ بیٹا گالی نہیں دینی، اور والدہ عمل سے بھی ثابت کرے گی، تو وہ بچہ باہر کی بات بھول جائے گا، لیکن گھر کی بات اس کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گی، اور یہ آنے والی زندگی میں اس کے لیے یعنی کہ نقصان دہ ثابت ہوگی، معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگی. اور بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں جو ہے غصے میں اولاد کو گالیاں دینے کے ساتھ ساتھ بد دعائیں دیتی ہیں، بددعائیں بھی دیتی ہیں. انتہائی مکروہ عمل ہے، جی بہت برا عمل ہے. اس سے قبولیت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، جی کوئی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، بد دعا قبول ہو جاتی ہے، تو وہ بد دعا زندگی بھر بچے کا پیچھا نہیں چھوڑتی. جی بالکل ایسے زندگی بھر اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جی اور اس کے اس میں میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں دو طرح کے رویے پائے جاتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان والدین کو جو اپنی اولاد کا دکھ بھی سہتے ہیں، زیادتیاں بھی برداشت کرتے ہیں اور اس کے باوجود بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے. اور ایک وہ ہیں جو معمولی بات پہ اولاد کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں جو لوگ معمولی باتوں پہ بد دعائیں دیتے ہیں ان کے اندر صبر و تحمل ہونا چاہیے کہ کل خدا نہ خواستہ اگر والدین معذوری کی زندگی تک پہنچ جاتے ہیں یا بڑھاپے کی اس عمر تک پہنچ جاتے ہیں جس میں ان کا کوئی سہارا نہیں، جی تو یہ والدین وہ بنیں گے. ایک کال ریسیو کر لیتے ہیں، باقی اپنی بات یہیں سے جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کیا حال ہے، ٹھیک ہیں؟ جی خیریت الحمدللہ. کون بھائی، کہاں سے؟ میں شفاعت اللہ حضرت گلگت سے. شفاعت اللہ گلگت سے. جناب کیا کہنا چاہیں گے شفاعت اللہ صاحب؟ حضرت آپ کو پورا ہمیں بہت پسند آیا، ماشاءاللہ. ہم آپ کو جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. اور وصال حضرت اللہ حافظ. آج کے پروگرام جو چل رہا ہے تربیت اولاد کے عنوان پہ، اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی حضرت، آپ آج کل جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو طالب علم ہیں، ان کے حوالے سے آپ تربیت کر لیجیے گا. جی تو اس حوالے سے آپ کی پروگرام ماشاءاللہ میں بہت پسند آیا. میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں آپ کی پروگرام کو. جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ شفاعت اللہ صاحب. یہ شفاعت اللہ صاحب تھے گلگت سے. اور یہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے اسٹوڈنٹ لائف میں چلے جاتے ہیں تو ان کی تربیت کے عنوان پہ کیا کہیں گے، لیکن اس طرف ہم آتے ہیں. جی ضرور، اسی طرف جا رہے ہیں. تعلیم کا مرحلہ سکول، جی اچھا، آپ اچھے اخلاق کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اس کے لیے اچھے اخلاق اور اچھی گفتگو کے حوالے سے بچہ اپنے والدین کو کاپی کرتا ہے. جی تو اس میں بعض والدین کوتاہی کرتے ہیں، عموماً جو ہے وہ والدہ کی طرف سے. ہاں بچہ تنگ کرتا ہے، گھریلو کام ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن وہ لمحے کی تکلیف ہوتی ہے. جی اگر والدین خصوصاً والدہ محترمہ بچے کی وہ اس وقت اگر برداشت کر لیں تو بچے میں اعتماد پیدا ہوگا جی کہ میری تکلیف، میری اذیت یا میرے عمل کو برداشت کرنے والا کوئی ہے. جی اس سے بچے میں اعتماد پیدا ہوگا اور بچے کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ مجھے دوسرے کی تکلیف کو یا سخت عمل کو برداشت کرنا چاہیے، ورنہ وہ رد عمل سیکھتا جائے گا، ری ایکشن سیکھتا جائے گا. اچھا مولانا، تربیت اولاد کے عنوان پہ ہمارے پاس یقیناً اسلامی تاریخ میں بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کے لیے ہمارے پاس اسوہ حسنہ کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا ایک معیار کے طور پہ ایک معیاری زندگی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے. تو اس میں ہمارے لیے کوئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں؟ اللہ اکبر. اسوہ حسنہ ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. جی بظاہر یہ بہت بڑی ذمہ داری لگتی ہے آج کے دور میں، جی سنت کو فالو کرنا. جی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو فالو کرنا، کاپی کرنا، اس کی پیروی کرنا، جی لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ جی اس پہ ہمیں دھیرے دھیرے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اپنے روش کو بدلنا ہوگا، جی تو یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ مثلا تربیت اولاد کے حوالے سے ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن دیکھ سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ رہے، اور بچپن سے ہی آپ علیہ السلام کے گھر رہتے تھے۔ تو حضرت انس فرماتے میرے ہیں خیال میں بطور غلام یا بطور نوکر ملازم جس طرح رہتے ہیں اس طرح غلام نہیں تھے آپ، نہیں غلام تو نہیں تھے، لیکن ایک خدمت کے لیے رہتے تھے۔ ہاں، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے زندگی میں ایک بار بھی نہیں ڈانٹا، اللہ کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں ڈانٹا۔ آپ کام کے لیے بھیجتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مجھے کام کے لیے بھیجتے تھے اور میں گلی میں جا کر کھیلنے لگ جاتا تھا، کہیں اور چلا جاتا تھا، اپنے گھر نکل جاتا تھا، ادھر ادھر مصروف ہو جاتا، کام میں تاخیر ہو جاتی، آپ علیہ السلام مجھے ڈانٹتے تک نہیں تھے، کبھی بھی نہیں ڈانٹا۔ جی لیکن ہمارا طرز عمل ہمارے سامنے ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ یا مثلا بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کام چھوٹا ہوتا ہے اور اس پہ جو ہم غصہ کرتے ہیں، بچے کو سزا دیتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے رد عمل، یعنی بہت زیادہ۔ تربیت میں سزا بھی ایک کردار رکھتی ہے، جی لیکن انتہائی آخری عمل ہے، جی مجبوری کے عالم میں معمولی سی سزا، جی جس سے بچے کی عزت نفس مجروح نہ ہو، لیکن اس کو غلطی کا احساس ہو جائے۔ لیکن ہم اس عمل کو قبل از وقت استعمال کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ، جس سے میرے خیال میں اولاد میں جس کو ہم ڈیٹھ پنا کہہ سکتے ہیں، ڈیٹھ پنا آ جاتا ہے، مایوسی پیدا ہوتی ہے، ڈیٹھ پنا پیدا ہوتا ہے، رد عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انتقامی جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ پھر آگے چلتا رہتا ہے، والدین کے لیے بھی سردرد بن جاتا ہے بعد میں، اور پھر یہ چیز معاشرے کے لیے نقصان دہ بنتی ہے، اور افراد سے ہی معاشرہ بنتا ہے۔ تربیت میں معاشرہ ایک اہم کردار رکھتا ہے کہ اگر افراد بہت اچھے ہوں گے، بچے کو ماحول اچھا ملے گا تو وہ اچھا ہی سیکھے گا، لیکن جب برے افراد سے معاشرہ بنے گا تو یقیناً وہی بات گھومتی رہے گی اور ہم کسی بہتری کی طرف نہیں جا سکیں گے۔ اس سے اگلا مرحلہ آ جاتا ہے تربیت کے ذرائع میں تعلیم و تربیت کا۔ والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو اچھی تعلیم دی جائے، اس کے یعنی اخلاقی تربیت جو والدین کی ذمہ داری تھی ایک تعلیمی ادارے میں داخل کرنے سے پہلے، گھر کی تربیت، اس کے بعد اب تعلیمی وقت آ گیا ہے۔ معذرت کے ساتھ یہاں پہ ایک بات پوچھنا چاہوں گا، شاید وہ ہم آگے نکل گئے تو وہ بات رہ جائے۔ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود کسی بھی اولاد کی سب سے پہلی درسگاہ ہے، یہ کوئی عربی مقولہ ہے یا کوئی حدیث ہے یا کسی کا قول ہے، عربی مقولہ، لیکن اس میں حقیقت کیا ہے؟ اقوال ذریعے سے یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی یعنی کہ تجربے کی بنیاد پہ کہی گئی بات ہے، اور حقیقی بات ہے یہ کہ اولاد کے لیے پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہی ہے۔ بچہ ماں کے کردار کو دیکھتا ہے، ماں کے قول کو دیکھتا ہے، ماں کی گفتار کو دیکھتا ہے، ماں کے اخلاق کو دیکھتا ہے، اس کے رہن سہن کو دیکھتا ہے، اسی کو لے کر وہ زندگی کے اگلے مرحلے میں قدم رکھتا ہے، جس کو ہم ٹین ایجر کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم لڑکپن کہہ سکتے ہیں۔ لڑکپن بچے کی وہ عمر ہوتی ہے جس کو وہ پچھلے دنوں پہ، یعنی کہ جس کی ابتدا کرتا ہے، لڑکپن کی ابتدا پچھلے دنوں پہ ہوتی ہے، جو کچھ اس نے گھر میں دیکھا، جو کچھ اس نے والدہ سے، والد سے سیکھا، اس سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا مرحلہ آ جاتا ہے تعلیم کا، کہ والدین بچے کو سکول بھیجتے ہیں، مدرسہ میں بھیجتے ہیں، اس کے لیے عموماً بڑا نام دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ سکول ہے تو اچھا سٹینڈرڈ کا ہو، کسی بڑی چین کا ہو، اور مدرسہ ہے تو جناب بڑے نام والا ہو، بڑے مقصد کے بورڈ والا ہو، معروف ادارہ ہو، لیکن اس کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ مدرسے اور سکول کا ماحول دیکھنا ضروری ہے، بہت ضروری، بہت ضروری۔ مدرسے کا، سکول کا سربراہ کیسا مزاج رکھتا ہے، تربیت کا مزاج رکھتا ہے۔ معذرت چاہوں گا، اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہناز غازی صاحب کال پہ موجود ہیں، پہلے انہیں لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ یہیں سے اپنی گفتگو شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محترمہ، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں تربیت اولاد کے عنوان پہ، تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تربیت کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیے، تربیت میں جو لفظ ہے نا وہ ربوبیت چھپا ہوا ہے۔ جی،
ٹھیک ہے, اور یہ رب کی خاصیت ہے یعنی کہ پالنا. اس کے بعد یہ ودیت ہوتی ہے والدین کو جی, اور اس کے بعد جو آپ کے اقربا ہیں, جو آپ کے اہل خانہ ہیں, دیگر آپ کے جو رشتے دار ہیں, پھر یہ ان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے, لیکن لوگ اکثر سمجھتے نہیں ہیں. جی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف والدین ہی کا کام ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں. حالانکہ اگر کچھ عرصہ پہلے یعنی کچھ دہائیاں پہلے اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو محلے والے ہوا کرتے تھے وہ بھی تربیت کیا کرتے ہیں. لہٰذا بچوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی غلط کام میں انوالو ہو. محلے کا کوئی بھی بزرگ ہوتا تھا تو وہ انہیں کسی بھی غلط بات پہ ڈانٹ دیا کرتا تھا, یا بچے اگر دیکھ لیتے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ یہ یقیناً ہمارے والد کو شکایت کرے گا یا ہمارے گھر پر شکایت ہو جائے گی. تو بچے جو ہیں وہ اپنی ایکٹیویٹیز محدود رکھتے تھے. آج کل یہ ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی کیا کر سکتا ہے, تو ابھی اس طرح کا بیہیویئر نے جو ہے وہ جگہ لے لی ہے. تو بہرحال دوبارہ ہم اسی نہج پر آ سکتے ہیں, ہم تربیت کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی, اور اس کا آغاز جو ہے وہ بزرگوں کی تعلیم سے جو ہے وہ اسٹارٹ کیا جائے, کیونکہ ہمارا جو فیملی سسٹم خراب ہو رہا ہے نا, تباہ ہو رہا ہے, تو بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ دادا دادی کی عزت کیسے کرنی ہے. ظاہر جب ماں نہیں کر رہی ہے عزت, بچہ کیسے کرے گا. اسی طرح سے نانا نانی ہے تو گھر میں عموماً یہ ایک رویہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر والد کی طرف کے رشتہ دار ہیں تو والدہ کو ناگوار گزرتے ہیں, اور اگر والدہ کی طرف کے کوئی رشتہ دار ہیں تو وہ والد کو ناگوار گزرتے ہیں. اور بچہ تو ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ اپنے والدین سے لے رہا ہوتا ہے, اپنے ماحول سے لے رہا ہوتا ہے, سب سے پہلے اپنے گھر سے لے رہا ہوتا ہے. اس لیے تربیت اتنا وسیع جسے کہنا چاہیے سبجیکٹ ہے کہ اگر ہر کوئی یہ سوچے کہ نہیں ہمیں جو ہے کہ دیکھیے قرآن بھی ہے نا کہ تعاونوا علی البر والتقوی, اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ آپ نے نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرنی ہے اور برائی اور گناہ کے کاموں میں مدد نہیں کرنی. تو ہم اور کس طرح سے اپنا جو کنٹریبیوشن کس طرح دے سکتے ہیں, ہم اسی طرح دے سکتے ہیں نا کہ اگر ہمیں نظر آئے اپنے اہل خانہ میں سے, اپنے اقربا میں سے کوئی غلط رویے پر چلتا ہوا تو بالکل روکیں, کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ اگر آپ کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھیں تو پہلے اسے اپنے ہاتھ سے روکیں, پھر اس کو اپنی زبان سے روکیں. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل کا جو دور آ گیا ہے وہ یہی ہے کہ دل میں برا سمجھیں, بلکہ ہم تو شاید اس سے بھی نیچے اتر چکے ہیں. بالکل ایسے ہی, ہم اب دل میں بھی برا نہیں سمجھتے. بالکل ایسا ہی ہے. محترمہ یہ بتائیے گا کہ گلوبلائزیشن کا یہ دور ہے اور لوگوں کی ترجیحات بھی تبدیل ہو چکی ہیں, مصروفیات بھی تبدیل ہو چکی ہیں. پہلے والدین کے پاس بڑا وقت ہوتا تھا اپنی اولاد کو سمجھانے کا, ان کی تربیت کرنے کا, اور اولاد کے پاس بھی بڑا وقت ہوتا تھا کہ اپنے والدین کو ٹائم دے سکیں. آج ہر ایک کے پاس وقت شارٹ ہے اور ہر ایک بہت زیادہ مصروف ہے. کوئی اپنے موبائل میں مصروف ہے, کوئی اپنی الیکٹرانک ڈیوائسز میں مصروف ہے. تو اس مصروفیت کے دور میں اولاد کی تربیت کیسے ممکن ہے؟ جی بالکل, دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس وقت ہوا کرتا تھا تو ہمارے پاس ذرائع بھی اور ہوتے تھے. اب جو ہے وہ ٹھیک ہے, ہمیں زمانے کے ساتھ اگر چلنا ہے, انہیں الیکٹرانک ڈیوائسز کے ساتھ ہمیں چلنا ہے, تو پھر ہمیں اس کے نقصانات کا بھی جائزہ لینا ہوگا اور اس کی افادیت کا بھی جائزہ لینا ہوگا. ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بھی نئی ایجاد ہے یا کوئی بھی نیا طریقہ رہائش ہے یا لائف سٹائل ہے تو ہم صرف کنڈیم ہی کریں, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اس میں سے وہ اعتدال کی راہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور وہ تمام چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے وقت کی بات کی ہے تو مجھے اشفاق احمد کا وہ یاد آ رہا ہے, اور ان کی تحریر تھی جس میں انہوں نے کہا کہ آپ جو کسی دوسرے کو بہترین تحفہ دیتے ہیں نا وہ وقت ہے. اچھا, جب میں نے بہترین تحفہ کہا مجھے حدیث بھی یاد آ گئی کہ اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ والد کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ بہترین تربیت ہوتا ہے. تو دونوں چیزیں انٹرلنک ہو جاتی ہیں, اگر چاہے یہ دور ہو یا وہ دور ہو. ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی تمام لگژریز, اپنی تمام جو ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں ان کو پیش نظر رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سے ہم یہ طے کریں کہ ہمارے بچوں کے لیے یا ہماری آئندہ آنے والی نسل کے لیے کون سی چیزیں جو ہیں وہ مفید ثابت ہو سکتی ہیں. نہیں ہے کہ ہم صرف کنڈم کرتے چلے جائیں. ایک زمانہ تھا
मुझे अच्छी तरह याद है कि हमें डिबेट का टॉपिक दिया गया था कि साइंस के काम पे इंसानियत का जनाजा जी, और उसमें हमने खूब जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया साइंस कॉन्सेप्ट में। फिर और पीछे चले जाइए, जब सर सैयद अहमद खान का दौर था तो उस वक्त उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी बात पे सर्च कर दी कि जी ये इंग्लिश सीखी जाए और नए उलूम सीखे जाएं और जदीद तालीमात जो है उसकी जानिब रुझान होना चाहिए। तो बात मुझे तरह के रिफॉर्मर्स जो हैं वो हर दौर में रहे हैं, हमें भी बहुत बारीक बीनी के साथ जायजा लेना चाहिए और जिसे कहना चाहिए कि वुसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा करना चाहिए कि हम चीजें ऑप्ट भी करें, टॉप भी करें, लेकिन उसमें हम कुरान की तालीमात को और अल्लाह के रसूल की तालीमात को अच्छे पुष्ट में डालें, क्योंकि डॉक्टर साहब के लिए है ना कुरान। जी डॉक्टर साहब, ये तरबियत के हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि तरबियत के हवाले से जो कंसेप्ट हमारे मुआशरे में पाया जाता है वो बहुत सारी जगहों में डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना ये तरबियत समझते हैं, अच्छे इदारों में दाखिल करवाना जहाँ की फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हों इसको तरबियत का हिस्सा समझते हैं, बहुत महंगा लिबास लेके देना और उनकी जिस्मानी ज़रूरियात का, उनकी खुराक का बहुत सारा ख्याल रखना, ज़रूरत से बढ़ के ख्याल रखना, इसको तरबियत समझते हैं। और कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों से सरफ नज़र करते हैं और सिर्फ अखलाक़ी तरबियत पे ज़ोर देते हैं। तो हमारे सामने इस्लामी नमूना क्या है तरबियत के उन्वान पे? देखिए, बात ये है कि अगर आप इस्लामी तालीमात की बात करते हैं तो वहाँ पे तो हमें सिर्फ सादगी मिलती है, ठीक है, लेकिन जब हम नताइज अखज़ करते हैं ना तो हम ये कहते हैं कि आप जो लाइफ स्टाइल अभी चल रहा है उसको भी देखें, ठीक है, इसलिए कि हमें इसी मुआशरे में सर्वाइव करना है। असल चीज क्या है, जो असल गुण है वो है इक़्तिदार का। तो देखिए कुरान हमें कहता है ना कि वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू वलम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। तो देखिए ये तो क़यामत तक के लिए है ना कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों की खुसूसियात बयान करता है कि जो खर्च करने पे आते हैं ना वो इस्राफ करते हैं ना वो बुखल से काम लेते हैं, बल्कि वो दरमियान की राह इख्तियार करते हैं। तो असल चीज एतदाल है, मुआशरा कैसा ही क्यों ना हो और कैसा ही क्यों ना हो जाए, हमें जरूरत नहीं है कि हम हर वक्त कंडेम ही करते रहे, बल्कि जिस तरह की मैंने पहले अर्ज किया कि हम एतदाल की राह निकालें, उसमें से हम देखें कि कौन सा। देखिए अब हम सोशल मीडिया को हर वक्त पोस्ट रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि उसमें कितनी अच्छी बातें आती हैं, जी हाँ, यानी आप मिनटों में बल्कि विदिन सेकंड जो है वो आप बेहतरीन बातें एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल आप तक़वा के और नेकी के कामों में पार्टिसिपेट करें, आप क्यों गुनाह के और हद से गुजर जाने वाले कामों में शरीक होना चाहते हैं या ऐसे लोगों का साथ देना चाहते हैं। कुरान ने तो हमें दोनों रास्ते दिखा दिए हैं, अक्ल दी है इंसान को, अशरफुल मखलूकात बनाया है कि वो हर दौर में, देखिए आद और समूद भी तो थे ना जिन्होंने पहाड़ों में महल तराशे। तो बताइए क्या आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली क्या हरामी मिस्र का राज जान सके कि वो कैसे बने थे? तो अल्लाह ताला हर कौम को सलाहियतें देता है और हमें ये वाली सलाहियतें और ये वाली चीजें मुयस्सर हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम उन्हें अवेल करें, लेकिन अपने लिए हम पॉजिटिव चीजें इख्तियार करें। डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक पहले से भी एक तालीमी इदारे के साथ, कराची यूनिवर्सिटी के साथ है, आप वालिदैन के लिए तालीमी इदारे के इंतखाब के लिए क्या चॉइस करेंगी कि अगर एक वालिद या वालदा अपने बच्चे को तालीमी इदारे में दाखिल करना चाहता है तो वो उस तालीमी इदारे की क्या खुसूसियात देख ले? देखिए सबसे अब तो आपके पास दोनों तरह की चॉइसेस मौजूद हैं। अब वो पहले वाला दौर नहीं, अगर आप एक अशरा पहले पीछे चले जाएं तो आपको दो एक्सट्रीम पे चीजें मिलती थी, या तो मदरसा मिलता था या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल मिलते थे जिन्हें असली तालीम के हवाले से जाना जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप ये देखिए कि ज्यादा अट्रैक्शन उन तालीमी इदारों में है जहाँ ये कहा जाता है कि हम हिफ्ज़ के साथ मैट्रिक करवा रहे हैं, या जहाँ ये कहा जाता है कि हम कंप्यूटर की तालीम भी दे रहे हैं। और इसी तरह से अब आप देखिए मेरे इल्म में बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं जहाँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज के मुकाबले में बेहतरीन कंप्यूटर की सहूलियात मौजूद हैं। अब हमारे पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो कंप्यूटर से भी बहरावर है और इंग्लिश तालीम से भी बहरावर है, दीनी तालीम से भी आशना है और दूसरी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। देखिए वक्त की जरूरत और नजाकत को समझना चाहिए, इस स्कीम पर नहीं खड़े होना चाहिए। हाँ ये जरूर है कि बहैसियत मुसलमान
वालदैन का फर्ज यह है कि पहले बच्चे को दीनी तालीम से आशना करवाए, उसके बाद जो मुआशरे में जिन चीज़ों की डिमांड हो उनको भी देख ले कि उसके बच्चे के लिए कौन सी चीज़ें मुनासिब है। मैं फिर बार बार वही अर्ज करूँगी कि कंडेम करना या क्रिटिसाइज करना इससे मसले हल नहीं होते हैं, बल्कि अपने लिए राह निकाली जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी खैर नसीब फरमाए। बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने। ये थी हमारे साथ मोहतरमा डॉक्टर शहनाज गाजी साहिबा, और मेरे ख्याल में इसको कहा जाए कि बहुत जानदार गुफ्तगू और बहुत मुफीद बातें थी। इन्होंने बहुत मुख्तसर वक़्त में एक अहम बात की तरफ जो इशारा किया उन्होंने कि तरबियत में अहले करीबी रिश्तेदारों का और अहले मोहल्ला का भी किरदार बहुत बड़ा किरदार है। और मेरे ख्याल में हम अपनी गुफ्तगू में इस चीज़ को शायद नज़रअंदाज कर गए या जहन में नहीं आया हमारे। शुरू में रहेगी ये बात, बहुत अहम बात। हमारे यहाँ जब तरबियत का नाम आता है तो दो ही चीज़ें जहन में आती हैं, एक तो ये वालिदैन तरबियत करेंगे और दूसरा ये आता है कि तालीमी इदारा तरबियत करेगा। वरना जिस चीज़ की तरफ इन्होंने तवज्जो दिलाई, बल्कि उसको अगर थोड़ा सा हम खोल दें तो पूरा माहौल और मुआशरा जो है ये तरबियत में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। हाँ जी, हाँ जी। अब तो यह है कि अगर मोहल्ले में से या रिश्तेदारों में से कोई टोक देता है बच्चे को, तो उस बेचारे को अपनी इज्जत का खौफ होता है। जी ऐसे ही है। वालिदैन पहुंच जाते हैं झगड़ने के लिए कि जी आप कौन होते हैं हमारे बच्चे को समझाने वाले। जी आपको और हमें भी बल्कि मेरे ख्याल में उसको आप थोड़ा सा क्लोज कर लें, हत्ता कि मेरे ख्याल में दादी अगर पोती को या पोते को डांट दे तो बहू के साथ लड़ाई तकरीबन 99% लड़ाइयाँ हमारे माशरे में इसी बात पर और दोनों तरफ से। अगर माँ डांट दे तो दादी लड़ाई पे उतर आती है, और अगर दादी डांट दे तो उसकी माँ बच्चे की माँ लड़ाई के ऊपर उतर आती है। एक घरों के अंदर भी दोनों की ज़रूरत है, दोनों अपना किरदार अदा कर रही हैं, दोनों को कबूल करना चाहिए। बच्चे के साथ किसी को भी नहीं। जी दोनों को एक दूसरे का किरदार कबूल करना चाहिए। जी आपको याद होगा हमारे बचपन में अहले मोहल्ला और रिश्तेदार हमारे ऊपर पूरा असर रखते थे, बिल्कुल डांट देते थे, मारपीट हो जाती थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता था। वालिदैन की तरफ से यही कहा जाता था कि बेटा उन्होंने आपके हक में ये अमल किया है। बिल्कुल ऐसे। बल्कि अभी हमारे यहाँ जो बड़े बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं तो मोहल्ले में बहुत सारे काम सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं जो बुराई के काम होते हैं, कहते वो फलां बुजुर्ग देख लेगा या फलां बुजुर्ग को कोई आदमी शिकायत कर देगा। लेकिन अब बदकिस्मती से अब ये तासुर और ये माहौल ऐसा ख़त्म किया जा रहा है। इसको हमें वापस लाना होगा कि रिश्तेदारों की और अहले मोहल्ला की अहमियत को कबूल करना होगा और अपने बच्चों की बेहतरी के लिए उनको इख्तियार देना होगा, उनको हक देना होगा कि वो हमारे बच्चों को जायज़ बात कह सकें, रोक टोक कर सकें। बच्चा पहले ये होता था कि सामने से महल्ले का कोई बुजुर्ग आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, उस्ताद आ गया और नौजवान कोई बुरा अमल करता हुआ जा रहा है, सिगरेट पीता हुआ जा रहा है, वो एहतरामन फेंक देता था। जी बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है। अब तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे प्राइमरी स्कूल के उस्ताद थे, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, अब भी हयात हैं। हम अगर दूर किसी ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होते थे और दूर एक रास्ते से वो गुजरते थे तो उस वक्त बाजार कहीं छुपने की जगह नहीं होती, लेकिन किसी एक ही जगह पे सारे जमा होकर छुप जाते थे, एक दूसरे के ओट में छुप जाते थे कि उस्ताद। और जब तक वो रास्ता हमें नज़र आ रहा है कि उस रास्ते से उस्ताद गुजर रहा है, हमारे अंदर जुर्रत नहीं होती थी कि दोबारा उठ के अपनी गेम शुरू कर सके। जबकि आज माशरा तब्दील हो गया है और बच्चे कहते हैं कि उस्ताद जी आ गए, अब एक साथ मिल के खेलेंगे। हाँ नहीं, खेलना मिल के, लेकिन एक वो हया का जो एक हया का एक पर्दा होता था उसमें बड़ी उसमें वो ठीक है, लेकिन जो एहतराम और हया वाला सिलसिला है वो ख़त्म होता जा रहा है और ये बहुत नुकसानदेह है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहबा ने जो तालीमी मेयार के हवाले से बात की, बहुत अच्छी निशानदेही की उन्होंने कि वाकई अब हमारे पास ऐसे इदारे मौजूद हैं जहाँ दोनों तरह की बेहतरीन तालीम फराहम की जा रही है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह इस खला को किसी हद तक बेहतरीन तालीम भी फराहम की जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरबियत भी फराहम की जा रही है। अब ये उज़र नहीं है कि मतलब हम अगर बच्चे को मदरसे में डालेंगे तो वहाँ उसको असरी तालीम नहीं मिलेगी, या अगर हम किसी असरी इदारे में डाल देंगे तो वहाँ उसको दीनी तालीम नहीं मिलेगी या अच्छी तरबियत नहीं मिलेगी। ये काफ़ी हद तक बहुत सारे मदारस अल्हम्दुलिल्लाह जिनमें एक रोल मॉडल के तौर पर जामिअतुर रशीद को पेश किया जा सकता है। जामिअतुर रशीद है, इसकी बहुत सारी शाखें हैं, और इस तरह के बहुत सारे रोल मॉडल के तौर पर हम एक अगर इदारे का नाम ले तो जामिअतुर रशीद को पेश कर सकते हैं, जहाँ दुनियावी तालीम हासिल करने वालों
کو عالم کورس کروایا جاتا ہے، اور جو عالم کورس کر کے آتے ہیں ان کو دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، اور جو بالکل آغاز میں ابتدا میں جاتا ہے اس کو دونوں تعلیمیں ایک ساتھ دی جاتی ہیں۔ اور اگر اسکول کی اس دنیا میں آ جائیں تو اب ماشاءاللہ میرے خیال میں اقرا روضۃ الاطفال سے اس کا آغاز ہوا تھا کراچی سے، بعد میں بہت سارے لوگوں نے ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے عنوان ٹائٹل سے کافی ادارے کام کر رہے ہیں، پھر دار ارقم ہے اور اس طرح کے اور کچھ ادارے ہیں جنہوں نے اس میں ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک اضافہ کیا ہے اور لوگوں کو ایک چوائس دے دی ہے۔ اب لوگوں کی اپنی مرضی، کم از کم عذر یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانے کے لیے چاہیے ہم ایسے اداروں کو مضبوط بنائیں، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے بغیر کسی مقصد ہے کہ کاروباری نقطہ نظر کے، نہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے، معاشرے کا فائدہ ہے۔ مدارس کو اور سکولز کو جو دونوں طرح کی تعلیم فراہم کر رہے ہیں، ہمیں ان کی یعنی کہ ان کے کردار کو معاشرے میں لانا چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے کام کرنے کا۔ اچھا، اسی پہ میں سوال کیا تھا محترم شفاعت اللہ صاحب نے گلگت سے کہ ایک سکول میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ، اس میں سکول کی کیا ذمہ داری ہے تربیت کی، اور ایک سکول سے کس طرح کی تربیت ایک اسٹوڈنٹ حاصل کر سکتے ہیں؟ تربیت جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں کہ ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے، پورے معاشرے پہ محیط ہے یہ، والدین پہ، رشتہ داروں پہ، اہل محلہ پہ، اسی میں شامل ہوتے ہیں ہمارے اساتذہ کرام۔ اساتذہ کرام کا پڑھایا ہوا اور ان کا جو طرز عمل ہے، یہ دونوں چیزیں طالب علم جو ہے وہ سیکھتا ہے اور اس بچے کی زندگی پہ یہ اثر ڈالتی ہیں۔ تو جیسا استاد کا مزاج ہوتا ہے ویسے ہی بچے آگے لاہے عمل زندگی اختیار کرتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بلکہ اب اگر استاد کے ساتھ آپ لیڈی ٹیچرز کو بھی شامل کر لیں، چونکہ اس وقت میرا خیال ہے 70 سے 80% لوگ اپنے بچوں کو لیڈی ٹیچر سے پڑھا رہے ہیں۔ تو میں یہاں ایک اختلافی بات کروں گا جو شاید موضوع سے بھی ہٹ کے ہو۔ لیڈی ٹیچر سے پڑھانا نہیں چاہتے، یا بس اختیاری طور پہ پڑھانا یہ ایک الگ بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مجبوراً ہو رہا ہے۔ جی بالکل صحیح، کیونکہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ذمہ داران ہیں وہ لیڈی ٹیچرز کو ہی جاب دیتے ہیں، کیونکہ وہ بیچاری کم تنخواہ پہ راضی ہو جاتی ہیں، اور بہت بڑا استحصال ہو رہا ہے، بہت بڑا استحصال ہو رہا ہے۔ چند ہزار روپے، 3,000 روپے، 5-6 ہزار روپے ان کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ اب جو خاتون 3,000-6,000 روپے اسکول میں آئے گی پڑھانے کے لیے، تو وہ بچے کو کتنی توجہ دے گی، بچے کو کتنا وقت دے گی، وہ کتنی سنجیدگی سے وہ اپنی ذمہ داری برحال اس کے باوجود بہت بڑا کردار تھی، بہت بڑا کردار ضروری سمجھ رہا تھا، اس لیے میں نے بہت اچھی بات۔ اس میں پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری قبول کر لی ہے تو اب اس کو ذمہ داری کا آپ کو حق ادا کرنا چاہیے۔ صرف وظیفہ اور صرف تنخواہ کو ہی مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، آپ کے وظیفے کا خیال رکھنا وہ سکول ادارے کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، اور بچوں کی تربیت کا خیال رکھنا یہ آپ کے منصب کی ذمہ داری ہے۔ بالکل تو چاہے اساتذہ کرام مرد ہوں یا خصوصاً خواتین اساتذہ کرام جو کہ معاشرے میں زیادہ تعداد ہے، تو ان کو یعنی کلاس کو ایک گھر جیسا محسوس کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی جیسی تربیت کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیڈی ٹیچرز کو، اساتذہ کو گھر میں بھی اچھا رویہ رکھنا ہوگا، اور وہی رویہ سکول میں بھی اپنی بچیوں کو، اپنے طلباء کو بھی اسی رویے پہ فیس کرنا ہوگا۔ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ بچے اساتذہ کرام کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خصوصاً ان کے جس استاد کے ساتھ یا جس استانی کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ ہو تو اس کو کافی چھوٹے بچوں کے بسا اوقات گھروں سے ہمیں اطلاع ملی کہ وہ اگر کسی استانی نے سٹک اٹھائی ہوتی ہے اور بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اپنے دودھ پیتے چھوٹے بہن بھائیوں کو جا کے اسی طرح پڑھانے کی کوشش میں مصروف ہوتے ہیں، اور وہ کافی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو آپ نے شروع میں کہا نا کہ لاشعور میں جو چیز بیٹھ جاتی ہے وہ لاشعور ہے جو پھر برقرار رہتا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ بچے اسی عمر میں اپنے مستقبل کا تعین بھی کر لیتے ہیں۔ یقیناً کوئی کہتا ہے میں نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے بڑے ہو کے انجینئر بننا ہے، میں نے بڑے ہو کے ٹیچر بننا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ محترمہ پروفیسر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ موجود ہیں، ہم ان کو کال پہ لے لیتے ہیں اور باقی بات اپنی یہیں سے جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں تربیت اولاد کے موضوع کو زیر بحث لا رہے ہیں،
تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تربیت کا بنیادی کنسپٹ کیا ہے؟ دیکھیے تربیت تو آپ اللہ تعالیٰ کی اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ رب ہے جی، پالنے والا جی، اور اس کا ایک مفہوم تربیت دینے والا بھی ہے. جی. ابو جان شہید بتایا کرتے تھے کہ بچے کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے؟ جی. اور بچے کو ماں باپ سے خدمت لینا کون سکھاتا ہے؟ یہ وہ رب سکھاتا ہے. یہ بھی تربیت کا ایک پہلو ہے. بے شک. دوسرا اس کا مطلب ہے کہ انسان کو آداب معاشرت سکھانا. جی. یہ بچپن میں تو ماں باپ سکھاتے ہیں، بڑے ہو کر استاد سکھاتے ہیں اور ماحول سکھاتا ہے. جی. لیکن تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ بچہ ماں کی گود سے ہی 95% مکمل ہو جاتا ہے. بے شک، بہت اچھے. تربیت جو ہے وہ الفاظ اور گفتگو سے کم ہوتی ہے، اعمال سے زیادہ ہوتی ہے. بہت اچھے. بچے آپ کے الفاظ سے نہیں سیکھتے، آپ کی نصیحتوں سے نہیں سیکھتے، آپ کو جو کرتے دیکھتے ہیں وہ اپنا لیتے ہیں. بے شک. اور اس کی میں مثال اکثر یہ مجھے اچھی لگتی ہے دینا کہ ماں جو بولتی رہتی ہے، جی، بچہ سنتا رہتا ہے، اس کے ذہن میں وہ باتیں فیڈ ہوتی رہتی ہیں، اور جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہی الفاظ بولتا ہے اور اس کو مادری زبان کہتے ہیں. بے شک. وہ اس کی تربیت اس کی زبان کے حساب سے ہو گئی. جی. اسی طرح لہجے ہیں، الفاظ ہیں، مینرز ہیں. جی. یہ سب کے سب بچے والدین سے سیکھ لیتے ہیں. بے شک. اس کے بعد آپ انہیں اسکول بھیجتے ہیں تو اب استادوں کے ہاتھ میں آ گئے، پھر اس کے بعد کلاس فیلوز، پھر اور بڑے ہوئے، ٹین ایجر ہوئے تو پیئر پریشر ہے، میڈیا ہے، ماحول ہے. جی. پھر اور بڑے ہوئے تو پھر جو حالات ہیں اس کے مطابق ایک ایک چیز اس کائنات کی آپ کی تربیت کر رہی ہوتی ہے. بے شک. اگر کوئی آپ سفر بھی کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بہت چیزیں سکھا جاتا ہے، اور ہر نئے سفر میں آپ نئی چیز سیکھتے ہیں. جی جی. پروفیسر صاحبہ یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ تربیت تو ماحول انسان کی کرتا ہے، لیکن ماحول تربیت کرنے میں اس چیز کا امتیاز نہیں کرتا کہ ایک بچے کی تربیت اچھی ہو رہی ہے یا بری ہو رہی ہے، وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے یا غلط راستے پہ چل رہا ہے. تو ایک اچھی اور صحیح تربیت کے لیے آپ کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ اچھی ماں کا. جی بہت اچھے. اگر ماں اچھی ہے، جی، کسی پڑھے لکھے انسان نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایک مرد اچھا ہو تو ایک فرد اچھا ہوگا. جی. اگر ایک ماں اچھی ہوگی تو ایک پوری نسل اچھی ہوگی. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے. دیکھیے آپ جتنے بھی بڑے بڑے علماء کو دیکھیے، اولیاء کو دیکھیے، بزرگان دین کو دیکھیے، ان کے پیچھے کی ہسٹری ان کی اچھی ماں کی ہے. جی. اور اس کے بعد خوش قسمتی ہے اچھے استاد، اچھے لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، جی، علماء کی صحبت. جی. اور پھر خوش قسمتی ہے اس کی ذات کی، اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے، جس کی بھلائی چاہے، جس سے محبت کرے اسے سمجھ عطا کر دیتا ہے دین کی. تو پھر اس راستے پر لگانے کے لیے پورا ایک ایجنڈا ہوتا ہے. جی. دیکھیے ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جی، جو جتنا ذہین ہے ہم اس کا راستہ تعین کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے اس بچے کا ایپٹیچیوڈ کیا ہوگا، کل کو یہ بات مانے گا بھی کہ نہیں. جی. لیکن جو سب سے ذہین بچہ ہے جی یہ تو ڈاکٹر بنے گا، جی، اس کے بعد یہ انجینئر ہے، یہ اکاؤنٹس میں جائے گا، یہ فائنینسز میں جائے گا. ہوتے 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 جو اینڈ میں بالکل ڈفر ہے، کچھ اور نہیں کر سکتا، چل بچے تو مدرسے بیٹھ جا. جی جی جی، تو حفظ کر لے. جی. اب یہ جو سوچ ہے نا ہماری کہ ہم نے اللہ کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کو، مدرسے اور مسجد کو جو ویلیو دی ہے، جی، آخری درجے میں ڈال دیا. جی، اس سے ہمارا سارا سسٹم خراب ہو گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اب وہ جو ناخواندہ قسم کے لوگ ہیں یا جو اس طرح سے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں ممبر اور محراب آ جاتے ہیں، پھر وہ وہی کرتے ہیں جو پورے ہندوستان پاکستان میں چل رہا ہے. جی جی جی، بہت اچھے، بہت اچھے. پروفیسر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آج سے 10-20 سال 30 سال پہلے بچوں کی تربیت میں ایک بہت بڑا کردار ہوا کرتا تھا دادی اماں.
اور وہ دادی اماں بچوں کو کہانیاں سنایا کرتی تھی، اور یعنی بچوں کی زندگی سے وہ دادی اماں کا کنسپٹ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ان کہانیوں کی جگہ موبائل نے لے لی ہے۔ اس پہ والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، معاشرے کی، اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بڑی پیاری بات کی ہے بھائی، بڑی اذیت ہوتی ہے اس کو سوچ کر بھی۔ ہم لوگ تو چلو بدقسمتی سے اپنے ملک سے دور ہوئے اور جوائنٹ فیملی سے دور ہو گئے، تنہا بچوں کو پالا جی، لیکن جو بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں بزرگوں کا ساتھ ملتا ہے، جی، بچے اپنے بزرگوں سے، خاص طور سے دادی دادا اور نانی نانا سے جو لاڈ پیار، کانفیڈنس اور روایات اور اقدار سیکھ لیتے ہیں، بہت اچھے، جی جی، وہ ہم بطور ماں باپ کے سکھا بھی نہیں پاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور اتنا وقت بھی نہیں ملتا، اور اتنا حوصلہ بھی نہیں ہوتا، اتنا پیشنس بھی نہیں ہوتا جی جو دادی دادا نانی نانا کے پاس ہوتا ہے، وہ بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ انگلی پکڑ کے ان کو مسجد لے جانا، وہ ان کو عیدی دینا، وہ ان کو اتنے پیار سے ٹوکنا، وہ ان کو قصے کہانیاں سنانا بزرگوں کی، پیغمبروں کی، اور عبرت دلانا بڑی بڑی چیزوں سے، وہ ہمارے پاس آج کے دور میں نہ تو ٹائم ہے اور نہ ہمیں آتا ہے۔ جی جی، اور دوسرا میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا خلا ہے۔ جی جی بالکل، جی جی، تو اس خلا کو پر کرنا کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، ایک تو اس کے لیے یہ ہے کہ ڈیلی وقت نکالنا چاہیے ہم جیسے والدین کو، جو نانی نانا دادی دادا سے بچوں کو دور رکھتے ہیں، کہ ہم ان کی تربیت کے لیے اپنے انبیاء کے قصے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور مینرز پہ توجہ کریں، اور یہ موبائل اور یہ لیپ ٹاپ اور اس کلچر سے بچوں کو اس طرح سے دور کریں کہ ہم انہیں زیادہ سے زیادہ وقت دیں، انہیں اپنا دوست بنائیں، ان کے دوست بن کے رہیں۔ جی، بہت اچھے، بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، بہت قیمتی آپ نے گفتگو کی ہے، اللہ کرے کہ یہ روایات ہمارے معاشرے میں پروان چڑھیں، آپ کا شکریہ۔ پروفیسر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ تھی، اور یہ ایک معروف مذہبی اسکالر ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، شہید رحمۃ اللہ علیہ، بڑی خدمات ہیں قرآن کے محتاج نہیں ہے ان کی شخصیت، اور میرے خیال میں پوری فیملی جو ہے نا کسی تعارف کے قرآن کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں۔ جی جی، بڑی خدمات ہیں، بالکل۔ تو یہ ان کی بیٹی ہیں، اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے۔ بہت پیاری اور بہت مختصر وقت میں انہوں نے گفتگو کی ہے، خصوصاً کہ ہماری جو تربیت کی دنیا سے دادی دادا اور نانی نانی کا کریکٹر نکل گیا، تو اس کے بعد ہم ایک ایسے گڑھے کی طرف جا رہے ہیں جو بالکل اندھیرا ہے۔ یقیناً، کیونکہ والدین وہ ذمہ داری، اس ذمہ داری کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ دیکھیں، ہر ایک کسی بھی مشنری کا جو بھی پارٹ ہوتا ہے، اس میں سے ہر پارٹ کا ایک اپنا الگ کردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں تربیت کی جو مشنری ہے اس میں دادی دادی کا ایک الگ کردار اور بہت پیارا کردار ہوا کرتا تھا، جو بہت تیزی کے ساتھ ہم سے نکل گیا۔ جی، یعنی جو والدین کی طرف سے کمی وارد ہوتی ہے، اس کو دادا دادی پورا کر دیا کرتے تھے، اب وہ نہیں، پوری نہیں ہوتی۔ بچہ ماں سے جھڑک کھاتا ہے، والد سے جھڑک کھاتا ہے، اپنے کمرے میں چلا گیا، کونے میں چلا گیا، یا بہن بھائی اکٹھے ہو گئے، تو ان کو دلاسا دلانے والا یا ان کی وہ جو ذہنی جو ان پہ ایک قسم کا برا اثر پڑا منفی، اس کو دور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ جی جی بالکل۔ اور والدین جو ہے وہ اپنی ناتجربہ کاری کی بنیاد پہ بعض دفعہ غلط تربیت کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کسی غلط یعنی کہ رویہ ہم ان کو منتقل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بزرگوں کا موجود ہونا میں چند سال پہلے کا ایک اپنا ذاتی گھر کا آپ کو قصہ سناتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی ہیں، ان کی داڑھی سفید ہے، لیکن والدین الحمدللہ زندہ ہیں، تو اپنے بچے کو انہوں نے کسی اس کی غلطی کے اوپر سزا دی، اور بچے نے جا کے اپنی دادی اور دادا دونوں موجود تھے، دونوں کو شکایت لگا دی۔ میرے بڑے بھائی جن کی اپنی سفید داڑھی ہے، وہ 3 گھنٹے تک گھر داخل نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، کہ ابھی آگے والدین ہیں اور میں ان کے سامنے میری شکایت لگ چکی ہے، میری شکایت لگ چکی ہے، کس طرح جاؤں گا؟ لیکن یہ آج سے 5-7 سال پہلے کی بات ہے، شاید آج یہ گیپ ختم ہو چکا ہے اور آئندہ بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ یعنی ایک تو والدین کو بھی اس بات کی جھجک ہوتی تھی کہ اپنی اولاد کے ساتھ اگر ہم نے کوئی زیادتی کی تو اس کے دادی دادا بچے کے لیے اعتماد کا سبب ہوتا تھا، اور بچے کے لیے اعتماد ہوتا تھا کہ اگر میرے ساتھ کہیں زیادتی ہوتی ہے تو میرے یا مار پڑتی ہے، زیادتی نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن ایک محفوظ پناہ گاہ جو ہے وہ دادی دادا۔ اب یہ بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے
جی، اور برے لوگوں کی محفل کا شکار ہوتا ہے جی، اور برے لوگوں کی ناجائز ہمدردی کا شکار ہوتا ہے، جی، گھر سے باہر نکلتا ہے، اس سے بھی اس کو نقصان ہوتا ہے، اس کی تربیت کا، اس کا اعتماد ضائع ہوتا ہے، جی، گھر میں اس کو اعتماد نہ ملنے کی وجہ سے۔ میں یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو میں سے ایک اور نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم شروع سے ہی بچے کو اونچے اونچے معیار دیتے ہیں کہ انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، فلاں فلاں ڈپارٹمنٹ میں، محکمے میں جائے گا، اور جب وہ وہاں نہیں چل پاتا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ چل مدرسے میں چلا جا۔ ایسا ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، لیکن اس کو بدلا جا سکتا ہے، جی، جی، اور وہ اس صورت میں کہ اگر دینی تعلیم کو ترجیح دی جائے، جی، بالکل ایسا ہی ہے، دینی تعلیم کو ترجیح دی جائے، شروع سے ہی بچے کو تاثر دیا جائے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے، جی ہاں، یہ زندگی کا میرے خیال میں بنیادی طور پہ ہے۔ ایک ہمارے پورے معاشرے میں جو تعلیم کے حوالے سے ایک رویہ پایا جاتا ہے یا کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ تعلیم روزگار کے لیے، ہاں، اور جس کو میں اپنے الفاظ میں کبھی کبھی بیان کیا کرتا ہوں کہ بچہ جب نرسری میں جاتا ہے تو اس کا پیٹ یہاں سے اٹھا کے اس کے سر کے اوپر لاد دیا جاتا ہے کہ تیرا پیٹ جو ہے نا یہ تیرے سر پہ ہے، اور تو نے پڑھنا اس لیے کہ تو نے کمانا ہے۔ اور جس بچے کو اسکول کالج میں ناکام ہونے کے بعد مدرسے میں پھینکا گیا، اس کو بھی روزگار کی فکر سے ہی پھینکا گیا، بالکل ایسے ہی کہ چلو کچھ تو ہو جائے گا۔ اس سے دونوں طرح کا نقصان ہوتا ہے، بچے کی ترجیحات بدل جاتی ہیں اور دینی تعلیم کا معیار اور اس کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ اگر بچے کو شروع سے ہی یہ ذہن دیا جائے کہ دینی تعلیم ایک ذمہ داری ہے، اس کو محفوظ کرنا، اس پہ عمل پیرا ہونا، معاشرے کو یہ منتقل کرنا اور اگلی نسلوں تک پہنچانا ایک ذمہ داری ہے، اور کنسپٹ کے سب سے پہلے تعلیم حاصل کر کے خود اچھا انسان بننا، خود اچھا انسان خود اچھا، یعنی تعلیم کا بنیادی مقصد تو یہ ہے، جی، اور خصوصاً دینی تعلیم، خصوصاً دینی تعلیم، پھر اس کو آگے منتقل کرنا، تو پھر وہ روزگار کا کنسپٹ ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھیں کہ منبر و محراب کا استحصال ہوتا ہے، کیونکہ بنیاد جب نیت ہی غلط ہوتی ہے، جب فکر ہی غلط ہوتی ہے تو پھر اپنے حقوق کی فکر ہوتی ہے۔ میں عام طور پر دوستوں میں کہا جاتا ہوں کہ ہمارا مولوی متولی کو خوش کرنے کے چکر میں رہتا ہے، جب مولوی متولی کی رضا سے نکلے گا اور مولا کی رضا میں جائے گا تو اس وقت مولوی آزاد ہوگا، مدرس آزاد ہوگا، ہمارا خطیب ہے، ہمارا حافظ ہے، ہمارا مدرس ہے، خود صرف دین کی گفتگو کرے گا، اور یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم بچے کو دینی تعلیم اس کی ذمہ داری کے ساتھ دلائیں گے، نہ کہ مجبوری کے ساتھ۔ ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے والدین علماء کی صحبت سے، اولیاء صلحاء کی صحبت میں جڑنے کے بعد اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت کے لیے ترجیحاً مدارس میں داخل کرتے ہیں، اور وہ بچے بہت اچھا کردار لے کر آتے ہیں، بہت اچھا کردار لے کر آتے ہیں۔ تو ایسے اس کو عموماً رواج دینا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم جو ہے وہ ایک مقصد کے لیے دینا ہوگی، اور اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک چیز اور جو آج کے پروگرام کے حوالے سے میں اپنے سامعین تک شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پہلے اولاد کی تربیت میں لوری ہوا کرتی تھی، ایک ماں بیٹے کو لوری دیا کرتی تھی، اور آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بچہ اگر روتا ہے تو اس کو موبائل اٹھا کے اس کے کوئی میوزک لگا کے، کوئی گانا لگا کے، یا اچھے والدین ہو تو کوئی نعت لگا کے یا تلاوت لگا کے اس کے کان کے قریب چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی موبائل بچے کی تربیت نہیں کر سکتا ہے، بلکہ موبائل اس کا لازم بن جاتا ہے۔ جسمانی روحانی لحاظ سے نقصان دہ ہونے کے باوجود بہت سارے بچے ہیں، اب والدین کہتے ہیں کہ جب تک موبائل پہ کوئی چیز لگا کر نہ دیں تو ماں کا دودھ نہیں پیتے، اللہ فیڈر نہیں پیتے ہیں، ماں کا دودھ نہیں پیتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، موبائل سے مانوس ہو جاتا ہے، یعنی وہ موبائل سے اتنا زیادہ مانوس ہو جاتے ہیں کہ موبائل ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے اس کے لیے، اور بہت چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے وہ موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی موبائل کو ان کی تربیت میں اب موبائل کی مرضی ہے جیسے کردار ادا کرے۔ اب کوئی حصی چیز تو موبائل ہے نہیں کہ جو خود سے تربیت کرے گا، اس میں جو کچھ ہوگا بچہ وہی کچھ سیکھے گا۔ تو اس کا پھر منفی استعمال معاشرے میں واضح ہے، موجود ہے کہ ساتھ والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بچے کو، والدین کو پتہ نہیں ہوتا، استاد کو پتہ نہیں ہوتا، کلاس میں سبق ہو رہا ہے اور بچے پیچھے موبائل پہ گیمیں دیکھ رہے ہیں یا کوئی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کوئی منفی قسم کے پروگرام دیکھ رہے ہیں۔
تو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو، اور وہ موبائل اس کو نقصان دے رہا ہوتا ہے۔ لوری یقیناً ایک اچھی چیز تھی، ایک اچھا وراثتی سلسلہ تھا، اور وہ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ وہ ہمارے لاشعور کو جو ہے وہ متاثر کرتا تھا، اور اس سے بچے کو ایک ذہنی طور پر ایک رخ ملتا تھا کہ میں نے آگے چل کے اس رخ پہ چلنا ہے۔ اس کے لیے ہم، جیسا کہ سنت عمل ہے بچے کی پیدائش کے وقت اذان، اس کے کان میں اذان کہنا، اس کو ہم مثال لے سکتے ہیں کہ بچے کے ذہن میں ایک چیز نقش ہو جاتی ہے بچپن سے ہی، اس کے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے کہ میرا رب ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں، اسلام میرا دین ہے، فلاح کی طرف میں نے جانا ہے، اور اقامت دین کے لیے میں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اذان سے تاثر میں بیٹھتی ہیں۔ دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد جو سب سے پہلا پیغام بچے کے کان میں دیا جاتا ہے وہ یہ، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک حدیث مبارکہ ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، یقیناً بچہ پیدا ہی اسلام کی فطرت پہ ہوتا ہے۔ جی، اور یہ اذان، کان میں اذان کہنا، یہ اس کی شہادت، عملی شہادت ہوتی ہے، عملی شہادت ہوتی ہے، اس کی عملی شہادت ہوتی ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہے بچے کا نام، بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بچوں کے نام بدلے اور ان کے دوبارہ نام رکھے گئے۔ نام کا بچے کی شخصیت پہ اثر ہوتا ہے، بچے کے مزاج پہ اثر ہوتا ہے۔ تو مثلا میں اپنی ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ کہیں سفر میں غالباً سیٹ پہ بیٹھنے لگے تو بابا جی کے ساتھ بازو لگ گیا، کوہنی لگ گئی، تو وہ تھوڑا سا ناراض ہو گئے۔ تو اللہ مجھے معاف فرمائے، میں نے بھی اچھا تاثر نہ دیا۔ تو پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام انوار ہے۔ کہتے ہیں یار میرا نام انور ہے۔ یہ الف اور نون جو ہے نا یہ آپس میں ٹکرا گئے، اور الف اور نون کا منفی اثر ہوتا ہے۔ یہ ان بزرگوں کا کہنا تھا، حالانکہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا نہ کہیں اور دیکھا ہے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ میری اور آپ کی الف نون آپس میں لڑ پڑی ہے، میرا نام انور ہے، آپ کا نام انوار ہے۔ نام کا بھی اثر پڑتا ہے، نام کا اثر پڑتا ہے، اچھا نام رکھنا چاہیے۔ جی، اس سے پھر نام مذہبی ہی ہوتے ہیں، ناموں سے مذہب کا تعین بھی لیا جاتا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے جیسے علماء کی طرف سے کہ صلحاء کے ناموں پہ نام رکھنے چاہیے، تابعین صحابہ کے نام پہ، انبیاء کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے۔ اجمالی طور پہ ہم اپنی گفتگو کو اگر جمع کریں، ختم کریں، محدود کریں اور سمیٹیں تو تربیت بچے کی جو ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے، رشتہ داروں کی، اہل محلہ کی، اور اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے، اور ان سب سے مل کر ہی معاشرہ بنتا ہے، ان سب سے ہی مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ بچے ہمیں سنتے ہیں، بچے ہمیں دیکھتے ہیں، جیسا ہم بولیں گے، جیسا ہم کریں گے، وہ اسی کو کاپی کریں گے۔ بہت شکریہ مولوی انوار حیدر صاحب، آپ نے آج ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور بہت قیمتی گفتگو آپ نے کی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنے دین کی رضا۔ وصال کو، ادارہ وصال کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکتیں اور ترقی عطا فرمائے۔ آپ کا کام دیکھ کے اور آپ کی فکر دیکھ کے، آپ کے ٹیم کی ماشاءاللہ محنت دیکھ کے اور جذبہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، تربیت اولاد کے عنوان سے آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان تھے محترم جناب مولوی انوار حیدر صاحب، اور ٹیلی فون کال پہ ہمیں جوائن کیا تھا محترمہ جناب ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ نے اور محترمہ پروفیسر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ نے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے پروگرام کا یہاں وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئندہ ہفتے اسی وقت انشاءاللہ ملیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔